ایرانی فوج نے آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی. امریکی ناکہ بندی ختم نہ ہونے پر آبی گزرگاہ بند کی گئی. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ناکہ بندی کی آڑ میں بحری قزاقی جاری ہے. آبنائے ہرمز ایران کی مسلح افواج کے سخت کنٹرول میں ہے. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے معاہدے کے تحت محدود تعداد میں جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی تھی لیکن امریکہ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے ہم نے خبردار کیا تھا لیکن آپ نے توجہ نہیں دی. آبنائے ہرمز پہلے والی پوزیشن پر آ گیا اب آپ مزہ چکھیں. برطانوی میری ٹائم اتھارٹی نے دعویٰ کیا آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی ہے. پاسداران انقلاب کی 2 کشتیوں سے آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی. ٹینکر کے کپتان کا کہنا ہے 2 گن بوٹ سے بغیر کسی وارننگ فائرنگ کی گئی. ایرانی بندرگاہوں پر ناکہ بندی برقرار رہے گی. بدھ تک طویل المدتی معاہدہ طے نہ پایا تو جنگ بندی ختم کر سکتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو. کہا ممکن ہے جنگ بندی میں توسیع نہ کروں. معاہدہ ہونے تک بندرگاہوں پر ناکہ بندی رہے گی. ایران کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے. ایران سے جوہری مواد لے لیں گے. وائٹ ہاؤس ایک عظیم شخصیت آ رہی ہے ان کے ساتھ نیوز کانفرنس کروں گا. صدر ٹرمپ کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بہترین شخصیات قرار دیا. ایران کی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے تیار ہے. ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا سوشل میڈیا پر بیان. لکھا امریکی منصوبوں کے خلاف ہماری فورسز ڈٹ کر کھڑی رہیں. ایران کو توڑنے والوں کی خواہش کو ناکام کر دیا. امریکہ ایران مذاکرات پیر کو اسلام آباد میں ہونے کا امکان. ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار کے حوالے سے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ. سی بی ایس نیوز کا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے اعلیٰ امریکی حکام کو دوبارہ پاکستان بھیجنے پر غور کر رہی ہے. مذاکرات پیر سے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے امریکہ ایران مذاکرات 20 اور 21 اپریل کو ہونے کا امکان ہے. اسلام آباد میں تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی. ایران امریکہ مذاکرات کے لیے وفود کل اسلام آباد پہنچیں گے. اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی. اسرائیلی فورسز کی جنوبی لبنان کے قصبوں پر گولہ باری. الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان کے قصبوں بیت لحم، قنطارہ اور تولین پر گولہ باری کی. اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں میں متعدد مکانات مسمار کر دیے. اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کے بعد جنوبی لبنان پر حملہ کیا. ایران نے افزودہ یورینیم کی ملک سے باہر منتقلی پر اتفاق کی خبروں کی تردید کر دی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں افزودہ یورینیم ہمارے لیے ایرانی سرزمین کی طرح مقدس ہے. اسے کسی بھی حالت میں کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا. افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے کا معاملہ کبھی بھی مذاکرات میں زیر غور نہیں آیا. ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں تہران افزودہ یورینیم ملک سے باہر منتقل کرنے کو قبول نہیں کرے گا. ایران کا اپنی فضائی حدود کھولنے کا اعلان. ایرانی سول ایویشن کا کہنا ہے ایران کی فضائی حدود اور 6 ایئرپورٹس کھول دیے گئے. ملک کے مشرقی حصے بین الاقوامی پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیے ہیں. ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن بتدریج شروع ہو رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف 3 ملکی دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکی کے دورے پر تھے. وزیر اعظم کا تینوں ملکوں میں شاندار خیر مقدم ہوا. امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے پر شہباز شریف کی تعریفیں ہوئیں. انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں وزیر اعظم شہباز شریف مرکز نگاہ رہے. ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر ملکوں کے سربراہ وزیر اعظم سے گرم جوشی سے ملے. خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل. ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان
स्पीकर बाकर कालिबॉफ और वजीर खारजा अब्बास राक्ची से मुलाकातें हुई। फील्ड मार्शल की खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से भी मुलाकात हुई। खित्ते में पायदार अमन के क़याम और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सिफारती राब्ता, इलाकाई सिक्योरिटी और मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर दिया। ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर फील्ड मार्शल का इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया गया। बरतानिया और फ्रांस आबनाए हुर्मुज़ में महफूज जहाज रानी मिशन की क़यादत करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा, बरतानिया फ्रांस के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज रानी के रास्तों की हिफाजत के लिए एक कसीरुल कौमी मिशन की क़यादत करेगा। 49 ममालिक के नुमाइंदों के इजलास के बाद केयर स्टारमर ने इस बात पर जोर दिया कि यह खालिस्तन पुरअमन और दिफाई होगा। इसे सिर्फ उस वक्त नाफिज किया जाएगा जब खित्ते में फौजी तनाज़ात खत्म हो जाएं। मार्का हक में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दुश्मन के जहाज गिराकर तारीख रकम की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान भारत के जेर कब्जा कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स का लहू गरमा देने वाला मार्च पास्ट। एयर चीफ मार्शल ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। ईरान का अपनी फजाई हदूद खोलने का ऐलान। ईरानी सिविल एविएशन का कहना है, ईरान की फजाई हदूद और 6 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए। मुल्क के मशरिकी हिस्से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए दोबारा खोल दिए हैं। हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन बतदरीज शुरू हो रहा है। सदर ट्रंप का वजीर आजम और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत मदद की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम शख्सियत हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद आसिम मुनीर ग्रेट फील्ड मार्शल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमन आलम के लिए सरगर्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के सोशल मीडिया पैगाम को टैग करते हुए शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने लिखा, पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया। बरतानिया और फ्रांस आबनाए हुर्मुज़ में महफूज जहाज रानी मिशन की क़यादत करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा, बरतानिया फ्रांस के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज रानी के रास्तों की हिफाजत के लिए एक कसीरुल कौमी मिशन की क़यादत करेगा। 49 ममालिक के नुमाइंदों के इजलास के बाद केयर स्टारमर ने इस बात पर जोर दिया कि यह खालिस्तन पुरअमन और दिफाई होगा। इसे सिर्फ उस वक्त नाफिज किया जाएगा जब खित्ते में फौजी तनाज़ात खत्म हो जाएंगे। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC का पाकिस्तान की क़यादत से इजहार तशक्कुर। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा की पाकिस्तानी सफीर सैयद फवाद शेख से मुलाकात। फवाद शेख का कहना था, पाकिस्तान फरीक़ैन के दरमियान रवाबित आसान बनाने में अपना किरदार अदा करता रहेगा। हुसैन इब्राहिम का कहना था, उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान का फाल किरदार काबिल सताइश है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की इजाजत में एक माह की तौसीक कर दी। अमेरिकी हुकूमत ने शर्त आयद की कि ये तेल पहले से ऑयल टैंकर्स पर लदा हो और समंदर में मौजूद हो।
امریکی محکمہ خزانہ نے اعلان کیا اب ممالک 16 مئی تک روسی تیل خرید سکتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا کہ اس استثناء میں ایران، کیوبا اور شمالی کوریا سے متعلق لین دین شامل نہیں۔ ایرانی تیل کی برآمدات پر پابندیاں برقرار ہیں۔ امریکی حکام نے 2 روز قبل کہا تھا کہ ان کا استثناء میں توسیع کا کوئی منصوبہ نہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں سٹی بینک کے نمائندگان سے ملاقات، کہا IMF کے ساتھ EFF اور RSF کے جائزوں پر اسٹاف لیول معاہدہ مکمل ہو گیا ہے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ سے معاہدے کی منظوری جلد متوقع ہے۔ وزیر خزانہ نے سعودی عرب کی مسلسل مالی معاونت کی تعریف کی، کہا پاکستان کی 4 سال بعد عالمی مالیاتی منڈیوں میں واپسی ہوئی ہے۔ یورو بانڈ کا اجرا کیا گیا۔ یورو بانڈ کا اجرا بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ سندھ کے حکمراں ہیں، ان کا نعرہ ہے ڈباؤ کراچی، ہمارا نعرہ ہے بھگاؤ PPP بچاؤ کراچی۔ سوشل میڈیا پہ جو ان کی دھنائی ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی جو یہ گفتگو میں کر رہا ہوں، اس کے بعد سوشل میڈیا پر پیپلز پارٹی کا پتہ صاف ہے، داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں ان کی انشاءاللہ تعالی۔ سندھ کے حکمرانوں کا نعرہ ڈباؤ کراچی ہے، ہمارا نعرہ بھگاؤ پیپلز پارٹی اور بچاؤ کراچی ہے۔ MQM کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں آخر کب تک آپ شہیدوں کے خون کا خراج وصول کریں گے؟ وقت آ گیا ہے، آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ سکھر میں کامیاب آغاز کے بعد حیدرآباد کی خواتین میں بھی پنک سکوٹیز تقسیم کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات سنچرجی میمن کہتے ہیں خواتین کو بااختیار اور خود اعتماد بنانا سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سکھر اور شکارپور کے بعد پیپلز بس سروس کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ سندھ حکومت ایسے منصوبے لا رہی ہے جس سے براہ راست عام آدمی کو فائدہ پہنچے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا مری کا دورہ، مال روڈ پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ مریم نواز کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب بھی مریم نواز کے ہمراہ تھیں۔ منی پور میں آزادی پسند تحریکیں زور پکڑ گئیں، مظاہرین اور فورسز میں جھڑپیں۔ ہندوستان ٹائمز میں مودی کے جابرانہ اقدامات، قابض فورسز کے مظالم بے نقاب کر دیے۔ لکھا منی پور میں قابض فورسز نے عوامی ریلی کو روکنے کی کوشش کی جس کے باعث صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ لاٹھی چارج اور شیل فائر کرنے کے جواب میں منی پور کے عوام نے شدید پتھراؤ کیا۔ کراچی سپر ہائی وے معمار موڑ پر چھالیا کے اسمگلروں کی گاڑی کی ٹکر سے پولیس اہلکار شہید۔ کار کو مشتبہ سمجھ کر رکنے کا اشارہ کیا گیا تو ڈرائیور نے اہلکار کو ٹکر مار دی۔ دیگر راہگیروں کو بھی ٹکر ماری۔ پولیس موبائل سے ٹکرانے کے بعد ملزمان کی گاڑی رک گئی۔ چھالیا کے 2 اسمگلر گرفتار، چھالیا کی بھاری مقدار برآمد۔ پاکستان میں حج آپریشن 2026 کا آغاز، نجی ایئر لائن کی پہلی حج پرواز کراچی سے حجاز مقدس روانہ ہوئی۔ گورنر سے نہال ہاشمی نے عازمین کو تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ PIA کا حج آپریشن کل شروع ہوگا۔ 191 پروازوں سے 55,000 عازمین کو حجاز مقدس پہنچایا جائے گا۔ PIA کا قبل از حج آپریشن 21 مئی کو اختتام پذیر ہوگا۔ ملک بھر میں جاری انسداد پولیو مہم کا 6واں روز، 4 کروڑ 41 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل۔ بچوں کو وٹامن A کی اضافی خوراک بھی دی جا رہی ہے۔ HBL PSL 11 میں آج لاہور قلندرز اور راولپنڈیز کا مقابلہ ہوگا۔ پشاور زلمی نے پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ راولپنڈیز کی ٹیم 6 میچز ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ شان مسعود قیادت کریں گے۔ 4 نئے کھلاڑی عبداللہ فضل، عماد بٹ، اذان اویس، محمد غازی غوری اسکواڈ میں شامل۔ سرفراز احمد ہیڈ کوچ مقرر۔ اسد شفیق بیٹنگ، عمر گل بولنگ کوچ کی ذمہ داری انجام دیں گے۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کھلاڑی 27 اپریل سے کراچی میں کیمپ جوائن کریں گے۔ ٹیم 2 مئی کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی۔
اور ملک کے مختلف حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری. محکمہ موسمیات کی آج سے 23 اپریل کے دوران بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کی پیشگوئی. بالائی اور وسطی پنجاب میں بھی بارش اور چند مقامات پر یہ اعلی باری متوقع.